السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک آدمی نے آئی فون 13 لیا، اس کو جیب میں رکھ کے جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آدمی گنگنایا، اللہ کرے ہڈی ہو۔ پٹھان حج کر کے آیا اور سیدھا محلے کی دکان پر گیا اور بولا میرا کھاتا نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا 3 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھاتا کھولا، پٹھان بولا یہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو۔ شوہر اپنی موٹی بیوی سے، میں ایک فلم بنا رہا ہوں، تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے؟ بیوی، ہاں ضرور کروں گی، مگر میرا رول کیا ہے؟ شوہر، تمہیں آہستہ آہستہ پانی میں اترنا ہے۔ بیوی، ٹھیک ہے، لیکن فلم کا نام کیا ہے؟ شوہر، فلم کا نام ہے گئی بھینس پانی میں۔ ایک پنجابی بزرگ کاندھے پر بندوق لٹکائے جا رہے تھے۔ کچھ منچلے لڑکوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ایک لڑکے نے ازراہ مذاق پوچھا، بابا جی خیر ہے، بندوق لئی پھر دے ہو، بندہ مارن تے نہیں چلے؟ جواب میں بابا جی نے کمال کی بات کہی کہ پتر، بندہ تے گل نال ہی مر جاندا ہے، بندوق تے سوراں لئی رکھی ہوئی ہے۔ ایک سردار جی 12ویں منزل پر کھڑے تھے۔ کسی کی آواز آئی، اوے گل خان، تمہارا بیٹی بھاگ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سردار جی نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ 10ویں منزل پر پہنچے تو یاد آیا کہ اپنا تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے۔ 5ویں منزل تک پہنچے تو یاد آیا، ارے ہمارا تو ابھی شادی بھی نہیں ہوا ہے۔ اور جب نیچے گرے تو یاد آیا کہ ہمارا تو نام ہی گل خان نہیں ہے۔ شوہر، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ بیوی، کتنی؟ شوہر، اتنی کہ اگر آپ بیڈ پر بیٹھیں تو میں صوفے پر بیٹھوں گا۔ بیوی، اگر میں صوفے پہ بیٹھ گئی تو؟ شوہر، تو میں فرش پر بیٹھ جاؤں گا۔ بیوی، اور اگر میں فرش پر بیٹھ گئی تو؟ شوہر، تو ایک میں گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ جاؤں گا۔ بیوی، اچھا اگر میں گڑھے میں بیٹھ گئی تو؟ شوہر، تو میں اس گڑھے میں مٹی ڈال دوں گا، کیونکہ آپ کو عزت راس ہی نہیں آ رہی۔ پرانی محبوبہ کے نام خط۔ اس طرح ستانے کی ضرورت کیا تھی؟ کمینی، دل کو جلانے کی ضرورت کیا تھی؟ جو نہیں تھا عشق تو بھونک دیتی، اپنی اوقات دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم تھا کہ یہ خواب ٹوٹ جائے گا، او منحوس، پھر نیند میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ مان لو اگر یہ ایک یک طرفہ محبت تھی تو پھر چوہی کے منہ والی مجھے دیکھ کر مسکرانے کی ضرورت کیا تھی؟ شادی کیا ہوتی ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ایک سائنسدان نے شادی کی اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ سائنس کیا ہوتی ہے۔ بیوی، سنا ہے کہ جنت میں شوہر کو بیوی کے ساتھ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ شوہر، ہاں صحیح سنا ہے۔ بیوی، لیکن ایسا کیوں؟ شوہر، پگلی، اسی لیے تو اسے جنت کہتے ہیں۔ ایک ڈی سی او صاحب باہر سے پڑھ کر پاکستان میں تعینات ہوئے۔ ان کی پہلی زبان انگریزی اور دوسری زبان اردو تھی۔ ایک دیہاتی سی مائی کسی مسئلے کے لیے پیش ہوئی۔ ڈی سی او صاحب نے انتہائی توجہ سے مائی جی کی بات سنی۔ مائی جی چونکہ خالص پنجابی بول رہی تھی، اسی لیے ڈی سی او صاحب کو مائی کی ساری باتیں سمجھ نہ آئیں۔ انہوں نے مائی جی سے انتہائی ادب سے کہا، اماں جی، مجھے آپ کی بات صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، آپ کسی وکیل کے ساتھ پیش ہوں جو آپ کی بات کی وضاحت کرے۔ اماں جی کچھ دیر ڈی سی او دیکھتی رہی، پھر بولی، پتر، سمجھ تینوں نہیں آئی تے وکیل میں کراں۔ برسوں بعد آج اس کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی تھی۔
اپنی خود کی سیلری سے اس نے آج ایک نئی کار لی۔ سوچا آج گھر جا کر بیوی کو سرپرائز دوں گا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بیوی کو آواز دی، اجی سنتے ہو، دیکھو تمہارے اتنے سالوں کا خواب آج پورا ہو گیا۔ بیوی کچن سے گھبرا کر دوڑتی ہوئی آئی اور اپنا سر پیٹتی ہوئی چلا کر کہنے لگی، ہائے اللہ، ساسو ماں کو کیا ہو گیا؟ صبح تو اچھی خاصی تھی۔ مرنے کے بعد ایک صاحب جنت کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں ایک فرشتہ کھڑا تھا جس نے اسے روک لیا اور کہا کہ ابھی آپ کے سوالات میں سے ایک کا جواب باقی ہے۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب درست ہوا تو جنت میں جانا، ورنہ جہنم۔ ان صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا، پوچھئے۔ فرشتہ، لو کے سپیلنگ بتاؤ۔ صاحب فوراً بولے، LOVE۔ فرشتہ، بہت خوب، آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ابھی وہ صاحب جنت کی طرف بڑھے ہی تھے کہ فرشتے نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے ایک ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اتنی دیر آپ میری جگہ ڈیوٹی پر کھڑے ہو جاؤ۔ جو بھی یہاں سے گزرنے لگے اس سے لو کے سپیلنگ پوچھنا، اگر وہ سپیلنگ بتا دے تو جنت میں بھیج دینا۔ صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک صاحب کو اپنی بیوی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ صاحب نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، بیگم تم یہاں کیسے؟ بیگم نے غصے سے کہا، آج ٹرک نے ٹکر مار دی اور میں یہاں پہنچ گئی۔ شوہر بولا، نہیں، تم ایسے نہیں جا سکتی، تمہیں ایک لفظ کے سپیلنگ بتانا ہوں گے، اگر بتا دیے تو جنت، ورنہ جہنم۔ بیگم بولی، ہاں پوچھو جلدی سے۔ شوہر، چیکو سلواکیہ کے سپیلنگ بتاؤ۔ علی روتا ہوا گھر آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ علی، ماسٹر صاحب نے مارا ہے۔ ماں، کیوں مارا ہے؟ علی، ماسٹر صاحب کی کرسی پہ روشنائی گری ہوئی تھی، وہ بیٹھنے لگے تو میں نے سوچا ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، بس میں نے ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی۔ امیدوار نے انٹرویو لینے والے افسر سے کہا، جناب نوکری کی تلاش میں میرے جوتے گھس چکے ہیں۔ افسر نے سوچ کر کہا، تم انٹرویو کے دوران یہ بات کوئی 5 بار دہرا چکے ہو، پہلے فیصلہ کر لو، تمہیں نوکری چاہیے یا جوتے؟ ایک آدمی کو الادین کا چراغ ملا جس سے جن نکلا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ آدمی، میرے گھر سے امریکہ تک سڑک بنا دو۔ جن، یہ تو بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام بتاؤ۔ آدمی، میری بیوی کو فرما بردار بنا دو۔ جن، سڑک ڈبل کرنی ہے کہ سنگل؟ پولیس، تجھے چوری کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں آیا؟ چور، خیال تو آیا تھا لیکن دکان میں صرف مردانہ ورائٹی تھی۔